منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا تعریفات تمجیدات کبریائی بڑائی یکتائی اور شہنشاہی اس ایک اللہ رب العالمین کے واسطے جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، داتا بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے اور حاجت روا بھی ہے۔ بگڑی کو بنانے والا بھی وہی ہے، مشکلوں کو ڈالنے والا بھی وہی ہے، غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا بھی وہی ہے، بیماروں کو شفا دینے والا بھی وہی ہے، تنگ دست لوگوں کی تنگ دستی دور کرنے والا بھی وہی ہے، اولاد عطا کرنے والا بھی وہی ہے، زندگی عطا کرنے والا بھی وہی ہے، موت دینے والا بھی وہی ہے۔ اس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام خزانے ہیں، وہ جسے چاہتا ہے ان خزانوں میں سے عطا کر دیتا ہے۔ درود و سلام آقائے دو جہاں امام الاولین امام الآخرین سیدنا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، میری معززات مکرمات اسلامی امام اور بہنوں، آج کے خطبے کا عنوان خوشگوار زندگی کے رہنما اصول۔ آج کے اس پرفتن دور کے اندر خوشی بہت قیمتی چیز بن چکی ہے۔ آپ کو بڑے بڑے امیر لوگ تو نظر آئیں گے، ان کے پاس بڑی بڑی سہولیات تو آپ کو نظر آئیں گی، لیکن خوشی آپ کو ڈھونڈنے سے بہت کم ملے گی۔ خوشی کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے کہ انسان کا دل مطمئن ہو اور انسان اپنے رب پہ راضی ہو اور مطمئن ہو اور خوش ہو، اس کے چہرے پر بشاشت ہو، رات کو اس کو میٹھی نیند آئے، صبح وہ اس انداز سے اٹھے کہ پرسکون حالت میں ہو، یہ نہیں کہ جیسے کہ ہمارے حالات ہیں۔ آپ کسی بھائی سے بھی جا کر کے سوال کریں اور پوچھیں کہ بھائی جان کیا حال چال ہے، کیسی گزر بسر چل رہی ہے، وہ آپ کو اپنی ایسی دکھ بھری داستان سنائے گا کہ انسان اپنا غم بھول جاتا ہے کہ اس سے بڑا دکھی انسان ہی کوئی نہیں۔ ہر انسان، اور خاص طور پر ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اس دور کے اندر تو ہر انسان ہی پریشان ہے۔ ہر انسان کی زبان پر یہی کلمات ہے، پیٹرول مہنگا ہو گیا، کھانے کو کچھ میسر نہیں، آٹا اتنا مہنگا ہو گیا، گھی اتنا مہنگا ہو گیا۔ گفتگو چل رہی ہے مجلس کے اندر تو یہی چل رہی ہے، بھئی آٹا مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا۔ یہ گفتگو تو ہم کرتے ہیں اور حکومت کے بارے میں بھی گفتگو کرتے ہیں کہ حکومت نے فلاں چیز اتنی مہنگی کر دی ہے۔ آپ مجھے یہ بات بتائیں کہ جو رزق ہے، رزق کا مالک وہ تو کائنات کا شہنشاہ ہے، کبھی ہم نے اس کے دربار میں بھی آ کے حاضری دی ہے کہ ربا آٹا مہنگا ہو گیا، گھی مہنگا ہو گیا، اب گزارا نہیں ہوتا۔ ہر انسان، آپ رکشے میں بیٹھے ہیں تو دیکھیں تو وہ گفتگو یہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنی تنگ دستی کا اظہار دوسرے ہر بندے کے سامنے کرے، اور جس نے تنگ دستی دور کرنی ہے اس کے سامنے آ کر کے ہم عرض گزاری نہیں کرتے۔ آج کا خطبہ بڑا اہم ہے اور یہ بات سمجھانے کی ہے کہ انسان کو خوشی کیسے ملے، تنگ دستی کیسے دور ہوگی، زندگی پرسکون کیسے ہوگی۔ یہ بات تو آپ نے دیکھی اور سمجھی ہے کہ سکون کا تعلق مال کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے اپنے ذاتی جن لوگوں سے میں ملا ہوں، میں نے غریب لوگوں سے امیر لوگ زیادہ بے سکون دیکھے۔ بڑے بڑے ان کے گھر ہیں، بڑی بڑی فیکٹریاں، معاملات، پیسہ اتنا کہ پتہ ہی نہیں ہے کتنا پیسہ ہے، لیکن ایسا غم ہے، ایسی پریشانی ہے کہ اس پیسے کا کوئی ان کو فائدہ ہی نہیں، اور ان کی خواہش ان کا ایسی بیماری ہے نعوذ باللہ لگ گئی ہے، ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں ہم سے ہماری ساری دولت لے لو، ہمارے معاملات حل ہو جائے۔ سکون کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے۔ تو میں کچھ اصول جو قرآن نے بیان کیے ہیں، نبی علیہ السلام کی احادیث مبارک میں آئے ہیں کہ انسان اس دور کے اندر خوش کیسے رہ سکتا ہے۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلا اصول، خوشی کے لیے انسان اپنی زندگی کو اگر خوشگوار بنانا چاہتا ہے تو اسے پہلا اصول اپنانا پڑے گا، اور پہلا اصول یہ ہے
کہ اس کے دل میں ایمان اور عمل صالح کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے۔ آپ کہیں گے یہ کیسی بات آپ نے کی؟ یہ تو قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن نے نہ بڑے واضح الفاظ کے اندر اس چیز کو بیان کیا۔ قال اللہ تبارک و تعالی من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون۔ جو شخص نیک عمل کرتا ہے، ایمان لے کر آتا ہے اور اس کے بعد عمل صالح کرتا ہے، قرآن کہتا ہے چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ عورت ہے، بشرط یہ ہے کہ وہ ایمان لے کر کے آیا اور اس نے نیک اعمال کیے، تو قرآن کہتا ہے ہم اس کو بہت اچھی زندگی، کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے کہ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے خوشگوار زندگی عطا کریں گے، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے، ہم اسے خوشیوں والی زندگی عطا کریں گے، ہم اسے پرسکون زندگی عطا کریں گے۔ اور یہ تو دنیا کی زندگی ہے، ہم دنیا کے اندر اسے سکون، راحت، قلبی اطمینان عطا کریں گے، اور جب اس کی آنکھیں بند ہوں گی اس کے لیے ہم نے آخرت میں بھی جزا رکھی ہوئی ہے۔ اس کی دنیا بھی اچھی ہے، اس کی آخرت بھی اچھی ہے۔ دو شرائط ہیں کہ پہلا ایمان بندے کا، ایمان کا لیول بندے کا بلند ہونا چاہیے، اور پھر اس کی زندگی میں عمل ہونا چاہیے۔ معزز سامعین، قرآن پاک کی دوسری آیت الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، جو شخص نیک اعمال کرتا ہے خوشی بھی اس کے لیے ہے اور عمدہ ٹھکانہ بھی اس کے لیے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے۔ اگر ہم زندگی میں سکون چاہتے ہیں، اطمینان چاہتے ہیں، تو یہ دو شرائط ہمیں اپنی زندگی میں ڈالنی پڑے گی۔ دو شرطیں ہیں، ایک اللہ پر ایمان لے کر کے آنا، پھر عمل صالح کرنا۔ آپ دیکھیں، اندازہ لگائیں، آپ کے سامنے سوال رکھتے ہیں، ایک شخص نمازی ہے، ایماندار ہے، با کردار ہے، با اخلاق ہے، ناپ تول میں کمی نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، سچ بولتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا، حقوق العباد پورے کرتا ہے، یہ سارا کچھ کرنے والا ایک شخص جس کا عمل بڑا اچھا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو سکون عطا کرتے، اطمینان عطا کرتے، پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میرے پاس مال کم ہے یا زیادہ ہے، پھر وہ لوگوں کے سامنے جا کر کے شکوے اور شکایات نہیں کرتا۔ اگر اس کے پاس ایک ڈنگ کا کھانا موجود ہے دوسرے کا نہیں موجود، وہ پھر بھی آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، آپ کے صف میں کھڑا ہوتا ہے۔ کبھی اس نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ بھائی میرے گھر کی حالت یہ ہے، اس کے چہرے سے آپ اطمینان دیکھیں گے، اس کے چہرے پر آپ سکون دیکھیں گے، اس کا دل مطمئن دیکھیں گے، اس کی گفتگو میں دیکھیں گے تو وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور اس کی زبان پر ایک ہی کلمہ الحمدللہ علی کل حال، اللہ تو جس حال سے رکھے میں راضیاں، تو جس حال سے رکھے میں راضیاں، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیہ، یہ وظیفہ کرتا ہے، اے اللہ میں تیرے اوپر راضی ہوں، تو جس حال میں رکھے میں راضی ہوں۔ معزز سامعین، ایسا بندہ جس کو اللہ سکون عطا کرتے، اطمینان عطا کرتے ہے، قلبی راحت عطا کرتے۔ دوسرا بندہ جو بد کردار ہے، دوسرا بندہ جو بد اخلاق ہے، دوسرا بندہ جو نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا، دوسرا بندہ جو رب کے دربار میں آ کر کے حاضری نہیں دیتا، دوسرا بندہ جو ناپ تول میں کمی کرتا ہے، دوسرا بندہ جو حقوق العباد اور حقوق اللہ
پورے نہیں کرتا ہے، اس کے بعد بڑی دولت ہو، اس کی دولت صرف وبال ہے، اس کی دولت اس کو سکون نہیں دے سکتی۔ یہ قرآن پاک کا اصول ہے، آپ اسے سمجھ لیجیے۔ قرآن پاک کا دوسرا اصول، خوش رہنے کا دوسرا اصول، کائنات کے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے قلب اطہر پر اترنے والا قرآن۔ قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ سنیے، میں نے دعویٰ کیا ہے جس بندے کے پاس ایمان کوئی نہیں، جس بندے کے پاس عمل صالح کوئی نہیں، جو بندہ اپنے رب کی عبادت نہیں کرتا، جو بندہ اپنے رب کے سامنے سجدہ سجود نہیں ہوتا، وہ بندہ بے سکون رہتا ہے۔ دنیا کائنات کی کوئی طاقت، کوئی سہولت، کوئی پیسہ اور کوئی دولت اسے سکون عطا نہیں کر سکتی۔ یہ رب کا فیصلہ ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور آج جو لوگ جو اپنے رزق سے تنگ ہیں، اپنی روزی سے تنگ ہیں، آئیے ان کے سوال کا جواب قرآن نے دیا ہے۔ قرآن کہتا ہے اگر تم اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لوگے، اگر نماز کے لیے نہیں آؤ گے، اگر قرآن تم نہیں پڑھتے، اگر تمہارے زبان پر اللہ کا ذکر جاری نہیں ہوتا، تو قرآن کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ معیشت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ معیشتاً ضنکا۔ قرآن کہتا ہے، رب رحمان کہتا ہے اگر اللہ کے ذکر سے منہ پھیر لیا جائے، اللہ ان لوگوں کے ذکر کو تنگ کر کے رکھ دے گا۔ جاؤ جا کر کے جتنی مرضی محنت کرتے رہو، جو سی مرضی دکانیں چلاتے رہو، لاکھوں روپے پاس ہے لیکن پتہ ہی نہیں ہے، پوری نہیں پہنتی، سکون ہی کوئی نہیں ہے۔ اللہ آخر ہے میں نے تمہارا رزق ہی تنگ کر دیا، جاؤ جو مرضی محنت کرتے چلو۔ دکاندار کو آکھیے نا یاد چھاڑ، نماز دا ویلا ہو گیا، آکھی نماز پڑھیے، کیوں آخر ہے میرے گاہ کھلوتے نے۔ قرآن آخر ہے، رب رحمان آخر ہے میرے ذکر تو منہ پھیر، میں تیرا رزق تنگ کر دیا گا، تیری روزی تنگ کر دیا گا۔ کیوں آخر ہے نہیں ذکر نہیں کرنا رب دا، میرے کو لگا کھلوتے ہیں۔ ڈیفرنٹ سمجھ رہے ہیں آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کے پاس کسٹمر تو موجود ہے، پیسہ تو آ رہا ہے، لیکن جب کائنات کے شہنشاہ نے اس کا رزق تنگ کر دیا ہے تو وہ کہاں جائے گا، کہاں سے سکون اختیار کرے گا؟ حضرات گرامی کے در آئیے، حکومت کو دوش دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، حکومت کو گالیاں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہر بندہ اپنے اعمال کی طرف دیکھے۔ کیا آپ نے میرے نبی کا یہ فرمان نہیں سنا ہے؟ جیسی قوم ہوتی ہے اس کے اوپر ویسے ہی حکمران ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں، ہمارے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، ہمارے اعمال کی وجہ سے یہ دن ہمیں دیکھنے پڑ رہے ہیں کہ جانور بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں، غریب بیچارہ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ آئیے قرآن کا فیصلہ ہے کہ جو بندہ رب کا ذکر نہیں کرتا، عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ اس بندے کے رزق کو تنگ کر کے رکھتا ہے۔ اب جو بندہ چاہتا ہے میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، مجھے اللہ اور رزق عطا فرمائے، تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کا ذکر۔ اور ذکر کیا ہے؟ قرآن، نماز، یہ ذکر ہے۔ ہر وقت آپ کی زبان، میں نے ایسے لوگ دیکھے، آپ دیکھیں وہ دکان پر بیٹھے ہوئے بھی ان کی زبان ذکر سے تر رہتی ہے، اور انہیں اپنے گاہکوں کا، کسٹمر کا کوئی فکر ہی نہیں ہوتا۔ کہتے مولانا میں تے بے کے ذکر کرتا رہنا، وہ جانے ہیں جنہیں رزق عطا کر رہے ہیں، میں اس کا ذکر کر رہے ہیں جنہیں رزق عطا کر رہے ہیں، وہ میرے کو لوگ اب بھی بھیجتا رہتا ہے گاڑ، میں نے کہتے جامن دی لوڑ نہیں پہنتی۔ یہ حقیقت بات ہے، آپ نے بھی بہت سے ایسے لوگ دیکھے ہوں گے۔ حضرات گرامی قدر آئیے، اللہ کا ذکر کیجئے، اللہ کا ذکر، اپنی دکان کھولیے اور آؤ ایک اور برکت کا وظیفہ آپ کو بتا دوں۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ نے میری امت کی صبحوں میں برکت رکھ دی ہے۔ آپ صبح سویرے آ کر کے اپنی دکان کو کھولیے۔ ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے،
ہم رات کو لیٹ سوتے ہیں اور صبح لیٹ جاگتے ہیں، نماز ہماری گئی اور شیطان نے کر دیا پیشاب ہمارے کانوں کے اندر، نحوست ہمارے گھر سے جاتی کوئی نہیں، صبح ہمارے گھر میں اٹھ کر کے کوئی رب کا ذکر نہیں کرتا، کوئی قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرتا ہے۔ اب منہ اٹھا کر کے 11-12 بجے آ کر کے جب دکان کھولی جائے گی، وہ جو وقت تھا برکت کا وہ گزر گیا، اب آ کر کے یہ مغز ماری کرتا ہے، محنت کرتا ہے، لیکن اس نے برکت والے تمام معاملات چھوڑ دیے، اللہ کا ذکر چھوڑ دیا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اس حکومت کو گالیاں نہ دیجیے، ہم اپنے اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں۔ میرا یہ دعویٰ ہے، رب کعبہ کی قسم ہے، تمام معاملات غلط ہو سکتے ہیں، رب کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا، میرے نبی کی حدیث غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ آئیے اپنی زندگی، اپنی صبح و شام، اپنی زندگی کے معاملات قرآن پاک کے اصول کے مطابق گزارتے ہیں۔ آئیے صبح سویرے نماز کا بندوبست کیجئے، اس کے بعد اللہ کے ذکر کا بندوبست کیجئے، چاہیے یہ اذکار آپ شروع کر دیجئے اور دیکھیے گا پھر آپ کے رزق میں برکت کیسے آتی ہے۔ دکان کھولی ہے، دکان کھول کر کے وہاں پر قرآن پاک کی تلاوت کیجئے، وہاں پر بیٹھ کر کے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھ کر کے آپ بیٹھ جائیے اور پھر مطمئن ہو جائیے، ربا جرا میرا کام سیو میں کر چھڑے ہے، تیرا کام نہیں ہو تو کر چھڑے۔ یہ انداز تو اپنا کر کے ہم الٹ ہو گئے، ہم نے کہا نہیں ہم خود کمائیں گے، رب کو نہیں منگنا، اپنی محنت نہ لینا۔ حضرات گرامی قدر، آئیے تیسرا اصول خوش رہنے کا، اپنی زندگی کی تنگ دستیاں، بیماریاں، مصیبتیں، پریشانیاں دور کرنے کا تیسرا اصول جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ نماز ہے۔ نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ نماز یارو دیکھو تو صحیح نا، سانو کسے کو لو کام ہوئے، اسی ہوتے نیڑے نیڑے ہونے ہیں، اسی ہوتے قریب جانے ہیں، اسی مسائل تلاش کرنے ہیں کہ کوئی بندہ بچو ایہودہ ملے کہ میں تھوڑا جو اور اندے نزدیک ہو یا اندے کل میرے منوں دے نال کام میں کوئی آفیسر ہے جس کے ساتھ آپ کو کام ہو، آپ اس کے قریب جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، اے بندہ جدو رب کے سامنے سربا سجود ہوندے سجدے کی حالت کے اندر، حضور فرماتے ہیں بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، سر کو رکھ کر کے سجدے میں اللہ سے مانگتے چلے جائیے، اللہ عطا کرتا چلا جائے۔ حضور فرماتے ہیں اکثر الدعاء، آ کر کے سجدے میں سر رکھ کے نا تو دعاؤں کی کثرت کیا کیجئے، اللہ سے زیادہ مانگا کیجئے، اللہ کے قریب ہو جائیے۔ اس نے دینا ہے رزق، مالک وہ ہے، اس کے قریب ہونا پڑے گا۔ چھوڑیے تمام معاملات، چھوڑیے تمام باتیں، آج ذرا اپنی کتاب کھولنے ہیں، آج ذرا اپنا رجسٹر کھولنے ہیں کہ اساں اپنی زندگی سے کی کیتا ہے، ساڈا رب نال کنا تعلق ہے، اسی کنے وری رب نو آ کے سجدہ کرنے ہیں، ساڈا رب نال کی تعلق ہے، کی یاری لائی ہے اسی اپنے رب دے نال۔ حضرات گرامی قدر، جب بھی مصیبت پریشانی دکھ آ جائے تو قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ایمان والو، ایمان والوں سے اللہ مخاطب ہے اور کیا کہا یا ایھا الذین آمنو استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اگر مصیبت آ گئی، پریشانی آ گئی، دکھ آ گیا، تنگ دستی آ گئی، گھر میں کھانا موجود نہیں ہے، تنخواہ آتی ہے، اس تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا، ہاں آ گئی مصیبت اور پریشانی آ گئی، اب رب کا قرآن کیا کہتا ہے استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو، جاؤ کسی اور کے پاس نہ جاؤ، اپنے یاروں دوستوں کی بیٹھک میں بیٹھ کر کے نہ شکری کے کلمات ادا نہ کرو کہ مر گئے، گھر میں کھانا کچھ نہیں ہے، حکومت نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا، یہ کرو کام استعینوا بالصبر والصلاۃ، مدد طلب کرو، صبر کر کے آ جاؤ، آ کر کے نماز پڑھ کر کے رب سے مدد طلب کرو، اللہ عطا کرنے والا۔ تیسرا اصول
جب مصیبت پریشانی آ جائے، آپ کو پتہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا یہ معمول تھا، آپ پر جب بھی مصیبت آتی پریشانی آتی، ایک دن حضور بڑے بے قرار ہے، بڑے بے چین ہیں، اسی تو جدو بے چین بے قرار ہونے ہیں تو ٹیلی ویژن لا کے بیٹھ جاتے ہیں، اسی کسے جرا گانا گاون آلے دا گانا لا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور نہ لبے تو لوگ کی تاش کھیلنے لگ پتے ہیں، اور نہ لبے تو لوگ کی اپنے اپنے شغل معاملات میں ٹائم پاس کرنے کا بڑا پریشان ہے۔ حضور ایک دن بڑے پریشان ہیں، آپ تلاش کرتے پھرتے نگاہیں آپ کی حضرت بلال کو تلاش کر رہی ہے، حضرت بلال نظر آئے، آپ نے دور سے آواز دی، آئی بلال اسم ارحنا بالصلاۃ، او بلال جلدی آ، نماز کا وقت ہو گیا، کر کے اذان پڑھ، دل بڑا بے قرار ہے، نماز پڑھ کر ذرا سکون حاصل کر۔ نبی کی زندگی، ہم نے اپنے نبی کی زندگی چھوڑ دی اور سکون تلاش کرتے پھرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر آئیے، سکون اطمینان اللہ کے ذکر کے اندر، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، قرآن کہتا ہے ذکر کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے، اللہ رزق میں اضافہ کر دیتے، پریشانیاں دور کر دیتے، چہرے پہ نور آ جاتا ہے، اولاد میں برکت آ جاتی ہے، زندگی میں اطمینان آ جاتا ہے، راتوں کو میٹھی نیند آ جاتی ہے، اللہ کے ذکر کے ساتھ برکات ہی برکات ہے، مٹی پہ ہاتھ رکھتے اللہ سونا بنا دیتے، ذکر کی برکت ہے، ذکر یہ کرتا ہے۔ اور سنو حدیث سناتا ہوں، حضور فرماتے ہیں غالب الحدیث قدسی ہے، اللہ کہتا ہوں میرے بندے تم میرے کام میں لگ جا، میں تیرے کام میں لگ جاؤں، تم میرا ذکر شروع کر دے، پھر میرا کام ہے کہ تیرے کام ہے۔ ایسی بھی دیکھا آپ نے کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار میں اتنا پریشان تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا میرے معاملہ حال کیسے ہو گیا ہے۔ تو اللہ فرشتوں کے ذریعے اس کی مدد فرماتے ہیں، فرشتے آ کر کے آپ کے کام کریں گے اگر آپ اپنی زبان کو ذکر سے تر کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، نماز کے ساتھ سکون اطمینان اور پریشانیاں مصیبتیں دکھ تکلیفیں نماز کے ساتھ دور ہوتی ہیں۔ حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ تعالی نے تاریخ دمشق کے اندر عجیب واقعہ نقل کیا۔ آپ دیکھیے نماز سے کس انداز کے ساتھ اللہ کی غیبی مدد آتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک غریب سا بندہ، خچر چلانے والا، وہ ریڑھی چلانے والا، ٹانکا چلانے والا، سواریوں کو بٹھاتا اور انہیں چھوڑ کر کے آیا کرتا اور ان سے کرایہ لیا کرتا۔ ایک روز ایک شخص وہ خود کہنے لگا میں نے ایک شخص کو اپنے گھوڑے پر خچر پر سوار کر لیا اور میں اسے لے کر کے چل دیا، اس نے مجھے بتایا میں نے فلاں جگہ پر جانا ہے، اب میں اس کو لے کر کے چل دیا۔ جب راستہ شروع ہوا اس نے مجھے کہا نہیں اس راستے سے نہیں جانا، یہ شارٹ کٹ راستہ ہے، یہ راستہ اختیار کرو۔ میں نے کہا بھائی یہ راستہ جاتا ہے، میں نے اسی راستے سے جانا ہے۔ کہنے لگا نہیں مجھے تو اسی راستے سے لے کر کے چل۔ اب اس راستے پہ میں چل دیا، جا کر کے میں نے کیا دیکھا، ایک سنسان وادی نظر آئی اور وہاں پر انسانوں کی کھوپڑیاں اور ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں، بہت سے انسان جو قتل کیے ہوئے پڑے ہوئے ہیں، اور وہاں پر لے جا کر کے کہنے لگا اب نکالو جو کچھ تمہارے پاس ہے، اب نکالو سارا سامان۔ میں نے سارا سامان رکھ دیا، اب اس نے تلوار کو نکال لیا، کہا اب میں نے تجھے قتل کر دینا ہے۔ اس نے بڑی منت سماجت کی کہ میرا گھوڑا اور خچر بھی رکھ لے، میرا مال بھی رکھ لے، مجھے چھوڑ دے۔ کہنے لگا نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، اگر میں تجھے چھوڑ دوں گا تو پھر میری معاملات تو جا کر کے لوگوں کو بتا دے گا، میں تجھے چھوڑ نہیں سکتا، ہاں اپنی آخری خواہش بتا دے۔ کہنے لگا میری آخری خواہش یہ ہے تجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دی جائے۔ اس نے 2 رکعت نماز نفل شروع کر دیے، رب کے سامنے نماز کے اندر دعائیں شروع کر دی ہے اور دعا کر رہا ہے، رب کو پکار رہا ہے، اے اللہ یہاں پر دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، یہاں پر سننے والا کوئی نہیں ہے، میرے ارد گرد مردے پڑے ہوئے، میں بھی چند لمحوں بعد اگر تیری مدد نہ آئی میں بھی قتل کر دیا جاؤں گا۔ اے اللہ امن یجیب المضطر اذا دعا، اے اللہ تو خود ہی تو کہتے جو مجھے پکارتا ہے میں اس کی
پکار کو سن لیتا ہوں، اے اللہ میری دعائیں قبول کر لے، مجھے اس سے نجات عطا کر دے۔ ابھی نماز سے سلام پھیرا تو یہ دیکھتا کیا ہے، ایک گھڑ سوار اپنے ہاتھ کے اندر نیزہ پکڑے ہوئے اس وادی کے اندر داخل ہوتا ہے اور جا کر کے اس قاتل کو مارتا ہے اور اسے وہیں پر قتل کر دیتا ہے، اور گھوڑا آگے چلانے لگ جاتا ہے۔ یہ پیچھے دوڑا، کہنے لگا او بھائی مجھے بتا تو صحیح، یہاں پر تو کوئی آنے والا نہیں، تو کہاں سے آ گیا، تو کہاں سے آیا، تجھے پتا کیسے لگا؟ تو وہ کہتے ہیں میں کوئی بندہ نہیں، میں تو رب کا فرشتہ ہوں۔ جب تو نے اپنے پروردگار کو پکارا، میں ساتوں آسمان کے اوپر تھا، تو نے آواز لگائی، اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی، انہی لمحوں کے اندر میں زمین پر اترا اور اللہ نے تیرے لیے مدد نازل فرما دی۔ مجھے یہ بتائے جو ساڈے تے مصیبت تے پریشانی آتی ہے، کدی اسی نہیں آئے کہ یار اج دل بڑا بے قرار ہے، اج نماز تو پہلے مسجد جانے ہیں تے جا کے ذرا دو رکعتاں پڑھنے ہیں تے رب نال گلاں کرنے، ہمارا دل جو ہے وہ مردہ ہو چکا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، حضور فرماتے ہیں جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک نقطہ لگتا ہے، ہمارے دلوں کو چیک کیا جائے نقطے نہیں لگے ہوئے، سارا کا سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ ہمیں توفیق ہی نہیں ملتی ہے کہ ہم آ جائیں اپنے رب کے سامنے، ہاں نہ شکری کریں گے۔ اور قرآن میں کائنات کا شہنشاہ کہتے ہیں نہ شکری کرو گے تو اور زیادہ رزق عطا کر دیا جائے گا، اور اللہ کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا۔ شکر کا یہ مطلب ہے کہ اس کے دربار میں آ کر کے حاضری دے کر کے کہیں ربا تیرا شکر ہے، اگر تو اس حال سے راضی ہے تو میں راضی ہوں، لیکن اگر تو مہربانی فرمائے تو تیرے واسطے کم مشکل کوئی نہیں ہے۔ حضرات گرامی کہتے آئیے چوتھا اصول، تیسرا اور چوتھا اصول تقوی اختیار کیجئے، اللہ کا ڈر۔ آپ کے اور میرے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا ڈر ہو، اللہ کے خوف کے ساتھ زندگی گزاریے۔ اب تقوی کا کیا معنی ہے؟ اللہ سے ایسا خوف کھانا کہ جو بندے کو اللہ کی نافرمانی سے روکے رکھے۔ کیا معنی تقوی کا؟ کہ اللہ سے ایسے ڈرتے رہنا کہ کوئی بھی گناہ کر لیا، گناہ کا وقت آ جائے تو گناہ کے سامنے ہی اسی وقت اللہ کے سامنے گریہ زاری کر دینا ہے، اللہ مجھے گناہ سے بچا لے۔ انسان کی حالت پتلی ہو جائے، انسان کا جسم کب کپانے لگ جائے۔ آپ نے وہ ذوالکفل کا واقعہ نہیں سنا ہے؟ اس نے اپنے ہی رشتہ دار کو، اپنی ایک لڑکی کو اس نے پیسوں کی آفر کی، اس نے آ کر کے کہا میرے پاس پیسے موجود نہیں ہے اور میرے جو بچے بھوکے مر رہے ہیں، پیاسے مر رہے ہیں، اسے چند نوالے دے دے۔ یہ کہنے لگا نہیں میں تو ایسے پیسے نہیں دیا کرتا، ہاں اگر تجھے پیسے چاہیے میں تجھے اتنے 1000 دینار دوں گا، لیکن تجھے میری خواہش کو پورا کرنا پڑے گا۔ آخرکار اس نے انکار کر دیا، لیکن اس ماں سے اپنے بچوں کی بھوک اور پیاس کو دیکھا نہ گیا کہ بچے بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں۔ آ کر کے کہنے لگی ٹھیک ہے مجھے اپنے بچوں کے لیے کھانا چاہیے، تو جیسے کہے گا میں کر لوں گی۔ آ گیا، اسے کمرے میں لے کر کے چلا گیا، اکیلا تنہا، وہ ذوالکفل خود ہے اور ساتھ اس کے وہ لڑکی ہے، اکیلا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے۔ اس نے وہ تمام ماحول پیدا کر لیا۔ جب وہ اس کے قریب آنے لگا، وہ لڑکی اس کے جسم میں کپکپی دھاری ہو گئی، وہ زاروں قطار رونے لگ گئی اور اس کی زبان سے ایک ہی جملہ ادا ہوا، اور ذوالکفل اللہ سے ڈر جا۔ ذوالکفل اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اللہ کا خوف کا، اللہ سے ڈر جا۔ یہ تو چند لمحوں کی لذت ہے، اس کے بعد اللہ کے سامنے کیسے پیش ہوگا؟ اس کے دل سے یہ نکلی آواز ذوالکفل کے دل میں جا کر کے پہنچی، وہ بھی رونے لگ گیا، کہنے لگا چلی جا، دولت بھی لے کر کے چلی جا۔ سر سجدے میں رکھتی، نہ جانے کس انداز کے ساتھ رب کبریا کے ہاں توبہ کی، اللہ کو منایا، اللہ سے یاری لگائی، کیسی دل سے آہ نکلی، راتوں رات دنیا سے چلا گیا، مر گیا۔ لوگوں کے ہاں مشہور ہے، لوگوں کے ہاں مشہور ہے، زانی ہے، لوگوں کے ہاں مشہور ہے، بد کردار ہے، لوگوں کے ہاں مشہور ہے۔ اس سے برا انسان کوئی نہیں، کوئی قریب نہیں آتا۔ مر گیا
اپنی رحیمی اور کریمی کا انداز دکھایا اور وہاں پر لکھا ہوا لوگوں نے پایا قد غفر اللہ، ذوالقفل کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آہ لگائے تو صحیح، کوئی اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو صحیح، کوئی رب سے یاری لگائے تو صحیح۔ رب کعبہ کی قسم ہے، اس بندے کے دل میں اللہ کا خوف آ جائے اللہ اس کے رزق میں اضافہ کر دیتا ہے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ قرآن کہتا ہے جو بندہ اللہ سے ڈر جاتا ہے، جس کے دل میں اللہ کا خوف آ جاتا ہے، اللہ اس کو مشکلات سے نکال دیتا ہے اور اللہ اس کو وہاں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ گمان بھی نہیں ہوتا۔ کیا گمان کر سکتے ہیں آپ؟ اللہ کے ساتھ لگائیں، اللہ کہتا ہے تھوڑا گمان بھی نہیں ہوگی، کی مطلب سوچ بھی نہیں ہوگی مینو اس سودے تو اتنا نفع ہو سکتا، میں خریدیا مینو اتنا فائدہ ہوئے گا، میں شاید نہیں ہے اتنا فائدہ ہوئے گا۔ اللہ کہتا ہے تمہارا گمان بھی نہیں ہوگا اگر تمہارے دل میں میرا خوف اور ڈر آئے۔ لوگوں نہ چھوڑو نہ وہ راستے، یہ راستہ اپناتے ہیں، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کیجئے۔ آئیے حضرات گرامی قدر، پانچواں اور چھٹا راستہ حضور علیہ السلام کا راستہ، آپ نے فرمایا توبہ توبہ توبہ، جب گناہ ہو جائے غلطی ہو جائے تو توبہ کیا لی جائے۔ توبہ کرنے سے اللہ رزق میں اضافہ کرتے اور صرف رزق میں اضافہ نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص آیا امام صاحب کے پاس، آ کر کے سوال کرتا ہے امام صاحب بارش نہیں ہو رہی ہے، ذرا دعا کر دے بارش برس جائے، غلہ ختم ہو چکا ہے، مالی حالت بڑی تنگ ہو چکی ہے، ذرا دعا کرے اللہ مال عطا کرے، بارش عطا کرے۔ آپ امام صاحب فرماتے ہیں استغفار کیجئے، استغفر اللہ کثرت کے ساتھ پڑھیے۔ دوسرا شخص آ گیا، آ کر کے کہنے لگا حضرت میں بے اولاد ہوں، میرے پاس اولاد موجود نہیں ہے، میری اولاد کے لیے مجھے کوئی وظیفہ بتا دے۔ امام صاحب فرماتے ہیں استغفر اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ استغفار کیجئے۔ شاگرد پاس بیٹھا ہوا آ کر کے عرض کرتے امام صاحب آپ نے دونوں تینوں لوگوں کو ایک ہی وظیفہ بتایا، مسائل مختلف تھے لیکن حل آپ نے ایک ہی بتایا ہے۔ امام صاحب کہتے تو نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن پڑھنا۔ قرآن کہتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ جو استغفار کرتا ہے، جو استغفر اللہ یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، جس کی زبان پر یہ صدائیں ہوتی ہیں، آپ اور رب کا قرآن کہتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اللہ آسمان سے بارشوں کا نزول فرماتا ہے، اللہ اسے کثرت کے ساتھ مال عطا کرتا ہے، اللہ اس کو کثرت کے ساتھ اولاد عطا کرتا ہے، اور اللہ نے اس کے لیے جنت کے باغات تیار کر کے رکھے ہوئے۔ سبحان اللہ۔ بندہ آ گیا، آ کر کے کہتے میرے پاس اولاد نہیں ہے، تو یہ وظیفہ اپناؤ بھائی، استغفار کی، گناہوں سے معافی مانگ، مال نہیں ہے تو استغفار کی۔ یہ قرآن کے اصول ہے، قرآن کے اصول۔ آپ کے فروغی صاحب اپنی طرف سے بات کر رہے ہیں، یہ قرآن کے اصول ہے کہ اگر آپ خوشحالی چاہتے ہیں آپ کو ان اصولوں کو اپنانا پڑے گا۔ حضرات گرامی قدر آئیے، آٹھواں اصول دعا ہے۔ دعا، اگر مصیبت پریشانی بیماری آ جائے تو دعا کے ذریعے سے اپنی مصیبت اور پریشانی کو دور کیجیے۔ حضور علیہ السلام نے دعائیں بتائی ہیں، دعائیں کہ جب بندے پر مصیبت آئے تو اس نے دعا کون سی پڑھنی ہے۔ ہم نے کبھی وہ دعا یاد ہی نہیں کی، کبھی دعا پڑھی کوئی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس پر جتنی بھی مصیبت اور پریشانی آئی ہوئی ہو وہ یہ دعا پڑھے، اللہ اس کی مصیبت پریشانی کو دور کر دیتا ہے۔ کون سی دعا ہے؟ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا۔ یہ دو کلمات ادا کرنے ہیں، اللہ ربی، اللہ ربی۔ اے اللہ دیکھنا تو ہی
ہی تو میرا رب ہے، سبحان اللہ، تو ہی تو میرا رب ہے، تیرے علاوہ تو میرا کوئی نہیں ہے، میں تو کسی اور کے در پر جاتا کوئی نہیں، میں کسی اور کے سامنے جا کر ہاتھ پھیلاتا کوئی نہیں، اللہ ربی۔ جیسے بندہ اپنی اماں اپنے والد کے پاس چھوٹا سا بچہ آ کر کے کہے نا اماں دیکھنا جب مجھے ضرورت پڑتی ہے تو میں تجھ سے مانگتا ہوں کیونکہ تو ہی تو میری اماں ہے، میں نے تیرے ہی سے تو مانگنا ہے، تیرے ساتھ میرا تعلق ہے، یہ انداز، یہ پیار بھرا، محبت بھرا انداز، اللہ ربی، اے اللہ دیکھنا تو ہی تو میرا رب ہے، تو ہی تو مجھے پالنے والا ہے۔ رب کسے کہتے ہیں؟ رب پروردگار، پالنے والا، تمام جہانوں کا پالنے والا، اللہ ربی، اے اللہ تو ہی تو مجھے پالنے والا ہے، لا اشرک بہ شیئا، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ حضور فرماتے ہیں جو دعا بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کی ساری پریشانیاں دور کر دے۔ دعا کبھی پڑھی آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا، لا الہ الا انت سب، کیسے حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے چل دیے اپنی قوم سے ناراض ہو کر کے، اور ان کو کہہ دیا تمہارے اوپر عذاب آنے والا، ابھی رب کا فیصلہ آیا نہیں ہے، وہاں سے چل دیے، اللہ کی مرضی کے بغیر چل دیے ہیں، اور جب پہنچے وہاں پانی کے اوپر پہنچے، کشتی کے اندر بیٹھ چکے ہیں، اب کشتی حج کو لے کھانے لگ گئی ہے، اب کشتی والوں نے کہا لگتا ہے کوئی اپنی مالک کی اجازت کے بغیر آ کر کے بیٹھا ہے، قرہ ڈالا جائے، جس کا نام نکلے وہ ہماری کشتی سے نکل جائے، اس کی وجہ سے ہم بھی ڈوب کر کے مر جائیں گے۔ قرہ ڈالا گیا، نام نکلا حضرت یونس علیہ السلام کا، کہا نہیں اتنا خوبصورت چہرے والا انسان یہ تو ایسا نہیں ہو سکتا، پھر قرہ ڈالا گیا، تیسری بار قرہ ڈالا گیا، آپ کا نام نکلا، آپ نے خود ہی پانی کے اندر چھلانگ لگا دی ہے، اب مچھلی آ گئی، اللہ نے حکم دے دیا، اب مچھلی تیرتی ہوئی آ گئی، اس نے اپنا منہ کھول لیا ہے، اب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے اندر داخل ہو چکے ہیں، اب کائنات کے شہنشاہ نے اس مچھلی کو آرڈر فرمایا، اور مچھلی یہ مہمان ہے تیرا، نبی ہے میرا، مہمان ہے تیرا، اسے ہضم نہیں کرنا، اس کی آج یہ تیرا مہمان ہے، اپنے گیسٹ روم میں لے جا، جو میں نے تیرے اندر کمرہ بنائے، گیسٹ روم بنائے، اس کے اندر لے کر کے چلے جا، اس کی میزبانی کرنی ہے، مہمان ہے تیرا، اسے کرنا کچھ نہیں ہے۔ اب حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ کے اندر ہے، میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کے مصیبت اور پریشانی تو بڑی چھوٹی سی ہے، ذرا اندازہ کیجئے اتنا بڑا دریا اور سمندر کے اندر کتنی زیادہ مچھلیاں، ان مچھلیوں کے اندر ایک مچھلی، اس ایک مچھلی کے اندر اللہ کا نبی اس کے پیٹ کے اندر ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی وہاں تک کسی کی رسائی نہیں پہنچ سکتی، کسی کا وہاں پر سورسز نہیں پہنچ سکتے، اب اللہ کے نبی وہاں پر اکیلے ہیں، اب دعا کر رہے ہیں، اے اللہ مجھے یہاں پر بچا لے، یہاں سے مجھے بچانے والا تیرے علاوہ اور کوئی نہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ علماء نے لکھے تین اندھیرے، ایک رات کی تاریکی کا اندھیرا، ایک پانی کی تہوں کا اندھیرا، ایک مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، ان تین اندھیروں کے اندر جب حضرت یونس نے رب کبریا کو پکارا، اللہ نے عرشوں سے مدد نازل فرما کر کے اپنے یونس پیغمبر کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمایا۔ تو قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے اگر میرا پیغمبر مجھے نہ پکارتا تو قیامت تک کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ہی رہتا۔ سبحان اللہ، یہ انداز یہ اختیار کیجئے۔ آئیے حضرات گرامی، اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کی ملاقات ایک اور نبی سے کروں، حضرت یوسف علیہ السلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن کیا ہے، جمال کیا ہے، انداز کیا ہے، ہاں حسن دیکھ کر کے زلیخا فریفتہ ہو گئی ہے، زلیخا کا دل آ گیا ہے، دل ہار بیٹھی ہے زلیخا نے جب دیکھا اور حضرت یوسف کو، تو پھر زلیخا
دیوانی ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کی. پھر ایک روز اس کو موقع مل گیا اور وہ لے کر کے چلے گئی اور وہ چلے گئی جا کر کے کمرے میں گئی اور جا کر کے لگا دی کنڈی. اس کے محل کے اندر کتنے کمرے تھے ان کمروں کے اندر جاتی چلی گئی اور کمرے کو کنڈی لگاتی چلی گئی. آخری کمرے کے اندر پہنچ گئی اور جا کر کے کہنے لگی ہائی تلک یوسف میرے ول دیکھتے سے میرے ول تکتے سے میرا حسن دیکھ میرا جمال دیکھ میرا شباب دیکھ میرا کمال دیکھ میرا انداز دیکھیے. اس واقعے سے سبق سیکھیے. بکنے والا حضرت یوسف علیہ السلام بازاروں میں بکنے والے لیکن اتھے یوسف علیہ السلام دا مول پہن لگے. اتھے اللہ یوسف علیہ السلام نے شان عطا کرن لگے. اتھے اللہ یوسف علیہ السلام نو رزق عطا کرن لگے. اتھے اللہ یوسف علیہ السلام دی پریشانیاں دور کرن لگے. اتھے اللہ یوسف علیہ السلام نو اپنے حضرت یوسف دے والد دے نال ملاون لگے. اتھے انداز تبدیل ہو لگے. انداز دیکھیے گا حضرت یوسف علیہ السلام دیکھ رہے. زلیخا کہتی ہے میرے وال دیکھنا اگر تو نے میری بات نہ مانی میں چھوڑ ڈالوں گی. اس نے میرے اوپر میری ذات پر میری عزت پر حملہ کیا. میں ملکہ تو غلام ہے تیری کوئی سنے گا نہیں. انداز یہ اختیار کر لیا. اب حضرت یوسف علیہ السلام ابھی سوچ رہے ہیں کیا جائے تو کیا جائے. اس نے کیا کیا اس نے کپڑا لیا. اس کا بت وہاں پر پڑا ہوا بت بنا ہوا اس کا الہ بنا ہوا وہاں پر پڑا ہوا. اس نے کپڑا لے کر نا اس بت کے اوپر ڈال دیا. حضرت یوسف علیہ السلام پوچھتے یہ تو نے کیا کیا. کہنے لگی یہ میرا خدا ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں. میں نے اس کے منہ پہ ڈال دیا کپڑا کیونکہ اس کے سامنے مجھے یہ حرکت کرتے ہوئے حیا آتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان سے بے ساختہ ادا ہوا ارے اگر یہ تیرا خدا ہے اس کے سامنے تجھے یہ کام کرتے ہوئے حیا آتی ہے. میرا مالک تو مجھے تین اندھیروں میں بھی دیکھتا ہے. زبان کے کلمات ادا ہوئے. قال معاذ اللہ اے اللہ تالے لگے ہوئے اے اللہ دروازے بند ہیں اے اللہ دیکھنے والا کوئی نہیں اے اللہ بچانے والا کوئی نہیں. اے اللہ اب میں تیرے حوالے اے اللہ اب میں تیرے حوالے. کائنات کے شہنشاہ نے کہا او میرا یوسف پیغمبر اگر تو میرے حوالے ہے پھر دیکھ تالے ٹوٹتے کیسے ہیں دروازے کھلتے کیسے ہیں راستے بنتے کیسے ہیں بچہ گواہی کیسے دیتا ہے. جو بندہ میرے دربار میں حاضر ہو جاتا ہے ہم پھر اسے اسی طرح جیل کی کال کوٹریوں سے نکال کر تخت پر بٹھایا کرتے ہیں. آؤ نا یارو جب سارے راستے بند ہو جائیں تو پھر اس کے دربار میں آ کر کے حاضری دینی ہے. اور آؤ آخری بات توکل علی اللہ. بیماری مصیبت پریشانی تنگ دستی توکل علی اللہ. اللہ پر چھوڑ اللہ پر چھوڑ. جو بندہ اللہ پر توکل نہیں کرتا آپ دیکھیں نا حضور علیہ السلام کی حدیث سنیے اور آپ اشاش بشاش ہو جائیں گے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلیہ لرزقکم کما یرزق الطیر. حضور فرماتے ہیں او میری امت کے لوگوں ایسا توکل کرو نا اللہ پر جیسا توکل پرندے کرتے ہیں. صبح نکلتے ہیں خالی پیٹ نکلتے ہیں. دکان ان کی کوئی نہیں فیکٹری ان کی کوئی نہیں. تنخواہ تو دے مسئلہ ہے تنخواہ پوری نہیں ہوتی ہے ان کی تو کوئی تنخواہ نہیں کوئی فیکٹری نہیں. حضور فرماتے ہیں اللہ پر ان کا ایسا توکل ہے صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں رات کو پیٹ یہ بھرا ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے لے کر کے بھی آتے ہیں. اگر کم از کم پرندوں جیسا توکل تو اللہ پر کر کے دیکھو اللہ تمہیں کیسے رزق عطا فرماتا ہے. آئیے حضرات گرامی توکل کیجئے توکل. اور آؤ آخری بات کر کے اجازت چاہتا ہوں. آپ علیہ السلام آخری اصول قناعت اختیار کیجئے. قناعت کس چیز کا معنی ہے؟ حضور فرماتے ہیں انظروا الی من ہوا اسفل منکم ولا تنظروا الی من ہوا فوقکم. آج نا ہر بندہ اس وجہ تو
پریشان ہے جن کو موٹر سائیکل ہے نا کہ وہ گڈی والے نو دیکھ کے آتے ہیں میرے کول تے موٹر سائیکل ہے کیا بات ہے اللہ نے اس کو گاڑی عطا کی ہے بڑی بات ہے یہ گاڑی میں بیٹھ کے جاتے ہیں جس کے پاس کار ہے وہ پجارو والے کو دیکھ کر کے پریشان ہے میرے کول تے ایک چھوٹی جی کار ہے ان دے کول پجارو ہے حسد کھا گیا ہمیں نظریں کھا گئی ہمیں ہم اوپر ہی دیکھتے چلے میرے کول ایک کار ہے ان دے کول دو ہے دکاندار کو دیکھ اور میرے دکان پہ آج گاہک کوئی نہیں آیا آج بھی دکان پہ بڑی لائن لگی ہوئی ہے وہ اس کو دیکھ کے برداشت کوئی نہیں ہے اور انسان اس معاملے میں بے سکون ہے کہ میرے کول ایک کے دین دے کول دو ہے میرے کول دو ہے دین دے کول چار سبحان اللہ حضور کا مشورہ حضور کی حدیث سنیے آپ فرماتے ہیں اگر پرسکون رہنا چاہتے ہو اوپر نہ دیکھیے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو آپ دیکھیں یار یہ دیکھو بیچارہ اس کے پاس موٹر سائیکل ہے یہ میں اے سی میں بیٹھا ہوں تو یہ بیچارہ موٹر سائیکل میں بیٹھا ہے موٹر سائیکل والا دیکھے یار یہ دیکھو اس کے پاس موٹر سائیکل بھی نہیں ہے یہ بیچارہ جو ہے سائیکل چلا کر کے جا رہا ہے حضور فرماتے ہیں تھلے دیکھو کہ اللہ سکون عطا کرے گا تھلے دیکھو ساری پریشانیاں حل ہی کو حضور ایک جملے کی اشارت فرماتے اور حقیقت بات ہے اگر بندہ نیچے دیکھنا شروع کر دے گا تو پھر انداز یہ ہے زندگی میں سکون اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں نا بندہ وہ شیخ سعدی بات ختم ہو گئی شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ دمشق کے بازار سے گزر رہے ان کی جوتی ٹوٹ گئی جوتی آتے جوتی آتے پکڑی ہوئی اور جوتی پکڑی ہوئی ہے اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں اے اللہ اتنا تو نے مجھے بڑا انسان بنایا ہے اتنا بڑا کائنات کا تو شہنشاہ ہے میری جوتی ٹوٹ گئی ہے تیرے پاس جوتی نہیں ہے مجھے جوتی نہیں ملی جوتی ٹوٹ گئی میری اللہ سے شکوہ میں ننگے پاؤں چل رہا ہوں میرے پاس جوتی نہیں ہے شکوے کرتے کرتے نا دمشق جامع مسجد میں پہنچے وہاں دروازے پر ایک شخص بیٹھا ہوا جس کے دونوں پاؤں ہی موجود نہیں تھے اسی دروازے پر اللہ کے سامنے سر پر سجود ہو گئے عرض کیا رب تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیے ہیں حضرات گرامی قدر آئیے یہی بات ہے نیچے دیکھنا شروع کر دیجئے اگر آپ کے پاس گاڑی ہے تو موٹر سائیکل والے کو دیکھیں اگر آپ ایک دن کی اچھی زندگی گزار رہے ہیں آپ کے پاس 3 وقت کا کھانا موجود ہے جاؤ جا کر کے ان کو دیکھو جن کے پاس 1 وقت کا کھانا موجود نہیں ہے جو پانی میں ڈبو کر کے 3 دن کی روٹیاں سوکھیاں پڑی ہوئی کھا رہے ہیں اور اگر آپ نے یہیں پر بس نہیں ہے جا کر کے دیکھو کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جو آپ نے پھینکا ہوا پورا دان سے اٹھا کر کے 5 دن کا پسیدہ کھانا پکڑ کر کے کھا رہے ہیں رب کا شکر ادا کرو یارو کہ شاید اپنے اللہ نے سانو عطا نہیں کی تھی آؤ حضور دی حدیث سنو اور دل باغ باغ ہو جائے ٹوٹا حضور فرماتے ہیں من ارادہ ان تستجاب دعوتہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اس حال کے اندر من اصبح منکم معافن فی جسدہ آپ فرماتے ہیں جو بندہ اس حال میں سمو کرتا ہے کہ اس کا بدن صحیح سلامت ہے اور تندرست ہے بیمار نہیں ہے پرامن ہے کوئی اس کے اوپر ایسی کوئی بے ایمانی والی چیز کوئی نہیں ہے پرامن ہے حضور فرماتے ہیں اس کے پاس 1 دن کا کھانا موجود ہے حضور فرماتے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا اس کو عطا کر دی ہے کہ اس کے پاس دیکھنے کے لیے آنکھ صحیح موجود ہے زبان صحیح موجود ہے دل صحیح موجود ہے وہ چل سکتے ہیں بول سکتا ہے وہ سوچ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے یہ حضور علیہ السلام کی حدیث ہے جاؤ جا کر کے ان کو دیکھو جن کے پاس مال لاکھوں روپے ہے آپ نے ایسا بھی وہ شخص دیکھا جس کے پاس کروڑوں روپے کا مال ہے لیکن وہ کہنے لگا میں اپنی زبان پر کوئی بھی چیز رکھتا ہوں زبان ذائقہ نہیں بدلاتی ہے کہ میں کیا کھا رہا ہوں کوئی میری ساری دولت لے لے مجھے ذائقہ میرا واپس کر دے میری بڑی دیر ہوگی میں نے ذائقہ دار چیز نہیں کھائی ہے حضرات گرامی قدر آئیے ہر وقت ہر لمحہ ہر لحظہ رب کا شکر ادا کیجئے آپ شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور زیادہ عطا فرمائے گا کائنات کا پروردگار آپ کا میرا حامی ناصر ہو وآخر دعوانا